نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی۔ دنیا کے جتنے نظام معیشت ہیں ان میں دولت کمانے کا اور کمانے کے بعد ٹیکسیشن سسٹم اور دولت کے خرچ کرنے کے وہ طریقے سکھاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا کا ایسا نظام نہیں ہے کہ جس میں خصوصی طور پر معاشرے کے مفلوق الحال، غریب، محتاج لوگوں کا خیال رکھا گیا ہو۔ مثلا سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلزم ہو، اس میں اتنی بات تو ہے کہ دولت کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، بزنس کرنے کے لیے مدد کی جاتی ہے، جاب نہ ہو تو جاب سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ دولت آپ کمائیں۔ لیکن جب ایک آدمی کما لیتا ہے اس کے بعد گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا، باقی جو ویٹ وغیرہ ہے وہ پے کر دیے، اس کے بعد جتنی بھی دولت ہے وہ اس کی اپنی ہے، جہاں بھی وہ خرچ کرے وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر پہلا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، ہم امین ہیں، مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یہ پہلا ضابطہ اور پہلا قانون ہے اسلامی۔ ایک فارسی کا ایک شعر ہے کہ مالک در حقیقت مالک عرش خداست، این امانت چند روزہ در دست ماست، کہ حقیقت میں ہر چیز کی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، البتہ اللہ کریم نے کچھ مخصوص وقت کے لیے ہمیں اختیار دیا اور ہمیں اس کا مالک بنا دیا۔ اب جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے قانون ضابطے کے مطابق اسے خرچ کیا جائے تو وہی دولت رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی بحیثیت مسلمان اس دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق خرچ نہ کرے، منمانیاں کرے، تو وہی دولت زحمت بن جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی وبال ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، سب کے لیے آزمائش ہے۔ کسی کو زیادہ دے کے اس کی آزمائش لی اور کسی کو کم دے کے اس کا امتحان لیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ان کے مال میں حق رکھ دیا ان کا جو بامر مجبوری سوال کرنے والے ہیں یا ڈیپرائیوڈ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، محروم ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پر ہر آدمی کے اوپر جو مسلمان ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت لازم قرار دے دی کہ تو نے 2.5% زکوٰۃ نکال کے مستحقین کو، غریبوں کو دینی ہے۔ کن کو دینی ہے؟ سورہ التوبہ 10واں پارہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 اصناف بیان کر دی کہ ان 8 جگہوں پر تم زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والی، اور یہ جو مال باقی بچ جاتا ہے اس کو پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے لیے سخت وعیدیں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ اور اس کے علاوہ نفلی صدقات، ان کا بھی مختلف مواقع کے اوپر حکم دیا گیا۔ عزیز و اقارب، محلے دار، یا کہیں بھی کسی ڈیزاسٹر کے اندر کسی
آفت کے اندر لوگ مصیبت تکلیف میں گرفتار ہوں، وہاں پر اہل ثروت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی دولت سے ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کی دنیا کے اندر زندگی کو آسان کریں اور اپنے لیے دنیا میں بھی سکون پائیں اور آخرت کے اندر بھی اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے امیدوار بنے۔ اور اس کے بعد جو کئی ایک ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کہ آدمی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اب جب وہ حالس ہو جاتا ہے، اس قسم کا کفارہ ہے۔ اگر ایک آدمی ہر روز اس قسم جھوٹی اٹھانے کے بعد روز تسبیحاں استغفار کی پڑھتا رہے، دنیا کا کوئی مفتی ایسا نہیں، کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ جو یہ اس کو بتائے کہ تو نے چونکہ اتنی تسبیحاں پڑھ دی ہیں استغفار کی، لہذا قسم کا کفارہ ہو گیا۔ قسم اٹھائی ہے، اللہ کے نام کو مس یوز کیا ہے، کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، دیٹس اٹ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قربان جائیں اس کی شفقت کو، اس کی رحمت کو جو اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 10 مسکینوں کو جب وہ کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے، مناسب کپڑے لے کر دے، وہ پہن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ گناہ جو جھوٹی قسم اٹھانے کا تھا اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ اور پھر یا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر فرمایا گیا کہ وہ 3 روزے رکھے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کی کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کا بظاہر انسانی عقل میں یہ آتا ہے کہ اس کو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے کہ میرے زمین پر بسنے والے غریب، بے کس، لاچار بندوں کو تم کھانا کھلا دو، تم لباس پہنا دو، تم ان کی خبر گیری کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم رازق ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ چاہتا ان کو بھی صاحب ثروت کر دیتا، لیکن یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اور اس اللہ پاک نے اس دنیا کو آزمائش بنایا ہے، ان کی آزمائش لی کہ وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اور صاحب ثروت لوگوں کی آزمائش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جب دنیا کے اندر یہ دولت عطا فرماتا ہے تو پہلا حکم یہ ہے کہ جائز ذرائع سے دولت کا حصول ہو۔ جب دولت حاصل ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، قانون اور ضابطے کے مطابق اس کو خرچ کرنا یہ بھی شرعی تقاضا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد فضول قسم کے کام کرتے ہیں، مثلا یہ ہے کہ کھانا ہے تو جتنی ضرورت ہو سکتی ہے اسے بہت زیادہ کھانا جو ہے اس میں اسراف کرنا، اور اسی طرح کپڑے، جوتی، گھر بار ان میں اسراف کرنا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان پر فضول عیاشی فحاشی کے کاموں کے اوپر دولت کا خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اتنا سخت گناہ ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو لوگ فحاشی عیاشی کے اوپر، فضولیات کے اوپر اس دولت کو خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ گویا وہ شیطان جو ہے اس کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو گئے اس جرم کی پاداش میں کہ وہ اپنی دولت کو بے جا خرچ کرتے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا یہ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہمارا رازق بھی وہی ہے۔ ہر زمین پر وہ مخلوق جس کو رزق کی ضرورت ہے، قرآن پاک کے 12ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہر دابہ جو چلنے والی چیز ہے، جو کھاتی پیتی ہے، جس کو ضرورت ہے رزق کی، اس کا رازق اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرما دیتے ہیں،
اس کے بعد اس کو اللہ ہی کے قانون ضابطے کے مطابق خرچ کرنا، یہ ایک مسلمان کے بنیادی منصبی فرائض میں سے ایک فرض بنتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس جو کچھ ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، اب اگر وہ لکھ کے دے دے کہ میرے بعد یہ فلاں چیریٹی کو، فلاں مسجد کو، فلاں بندے کو، فلاں ہاسپٹل کو سب کچھ دے دینا، اس کی جو دولت ہے صرف 1/3 کے اوپر اس کی ول، اس کی وصیت جاری ہوگی، 2/3 جو ہے وہ اللہ کے قانون ضابطے کے مطابق خرچ ہوگا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام ہوگا، کسی کا قرض دینا ہوگا تو وہ ادا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وصیت کی ہے تو 1/3 سے وصیت جائے گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو اس کے ورثاء ہیں ان میں اللہ کے بتائے ہوئے علم الفروض کے مطابق، وراثت کے قانون کے مطابق وہ مال جو ہے تقسیم ہوگا۔ اب یہاں ایک پوائنٹ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ مالک تھا تو پھر اس کا قانون چلتا نہیں، اب وہ جو آنکھیں بند ہو گئی، آگے چلا گیا، اگلی منزلیں، آخرت کی منزلیں، برزخ کی منزلوں کی طرف چلا گیا، اب قانون اس کا چلے گا جو اصل مالک ہے، اور اصل مالک کا حکم یہ ہے کہ صرف 1/3 میں اس کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ ول لکھے اور وصیت کرے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، یہی نعمت کبھی زحمت بن جاتی ہے، کبھی رحمت بن جاتی ہے۔ ہمارے رویے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دولت کو قیمت نہیں ہے جنت کی، لیکن جب نیتوں میں اخلاص ہو، عمل میں استقامت ہو، اور اللہ کی رضا کے اصول کے لیے یہی دولت غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں کے اوپر خرچ کی جاتی ہے، تو یہی اللہ پاک اس کے بدلے جنت الفردوس کی لازوال نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آج کرونا وائرس کی وجہ سے یقیناً ہمارے بہت سارے بہن بھائی انتہائی دنیا بھر میں مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وسائل دیے ہوئے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ پاک تو نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لینے والوں میں سے نہیں بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے صحت دی، تندرستی دی، وسائل دیے اور باعزت زندگی عطا فرمائی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔